رامسیس دوم مصر کا سب سے مشہور فرعون۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی 200 سے زائد بیویاں اور 156 بچے تھے؟ ایسا بادشاہ جس نے 66 برس حکومت کی اور جب وہ 96 برس کی عمر میں مرا تو عوام کو اس کی موت کا یقین ہی نہیں آیا۔ اس کے مرنے پر ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کا عظیم حکمران مر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ اگر مر گیا ہے تو دنیا کا خاتمہ بھی یقینی ہے۔ جی ہاں، اس مشہور بادشاہ کا نام رامسیس دوم اور جس ریاست کا وہ حکمران تھا وہ تھی مصر کی عظیم ریاست۔ آخر رامسیس دوم کون تھا؟ اس کے کارنامے کیا تھے؟ کیا وہ مصر کا سب سے عظیم فرعون تھا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، رامسیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں شاہی خاندان سے تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق اس شاہی خاندان نے مصر پر 1292 قبل مسیح سے 1190 قبل مسیح تک 102 برس حکومت کی تھی۔ اس خاندان کا پہلا حکمران رامسیس اول تھا جس نے صرف 2 برس حکومت کی تھی۔ دوسرا حکمران رامسیس اول کا بیٹا سیٹی اول تھا۔ مورخین کے مطابق اس نے 1290 قبل مسیح سے 1279 قبل مسیح تک 11 برس حکومت کی تھی۔ سیٹی اول کے بعد اس کا بیٹا رامسیس دوم مصر کے تخت پر بیٹھا اور یوں وہ 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا حکمران بن گیا۔ مورخین کے مطابق رامسیس دوم 1279 قبل مسیح میں فرعون بنا اور اگلے 66 برس حکومت کرتا رہا۔ نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ کے مطابق رامسیس دوم کے دور حکومت کو مصر کی طاقت اور بڑائی کا عروج سمجھا جاتا ہے۔ مصریوں نے ملک کے لیے خدمات کے باعث اپنے اس فرعون کو عظیم رامسیس یعنی دا گریٹ رامسیس کا لقب دیا۔ چلیے جانتے ہیں کہ اس فرعون کی مصر کے لیے وہ کیا خدمات تھی جس نے اسے ملکی تاریخ کا اہم ترین کردار بنایا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق رامسیس دوم چھوٹی عمر سے ملک کی خدمت کر رہا تھا۔ جب وہ 14 برس کا تھا تو اپنے والد فرعون سیٹی اول کے ساتھ لیبیا اور فلسطین کے علاقوں میں کی جانے والی فوجی مہمات میں شریک ہوا تھا، اور جب وہ 22 برس کا ہوا تو فرعون سیٹی اول نے اسے حکمرانی میں شریک کر کے تنہا نوبیا کے خلاف فوجی مہمات کی قیادت سونپی تھی۔ پھر جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ فرعون کے منصب پر بیٹھ گیا تو اس نے شاندار جنگی حکمت عملی اپنا کر مصر کے لیے فتوحات سمیٹی۔ ایک اہم جنگ میں تو اس نے شکست اور موت کے منہ سے نکل کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ چلیے آپ کو اس فرعون کے دور میں مصر کے اہم مخالفین اور ان کے ساتھ کی جانے والی مشہور لڑائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، جس زمانے میں رامسیس دوم فرعون بنا تھا اس وقت مصر کو للکارنے والی بڑی طاقت اناطولیہ کی ہیٹائٹس نامی لوگوں کی سلطنت تھی۔ اناطولیہ کا یہ ملک جدید دور کے ترکیہ کے مقام پر موجود تھا۔ ہیٹائٹس کی سلطنت کے مصر کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہتے تھے اور وہ حملے کر کے اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ رامسیس دوم کے دور میں ملک کے لیے ایک اور بڑا خطرہ سی پیپلز نامی لوگ تھے۔ مورخین کے مطابق یہ لوگ دراصل ساحلی قصبوں اور جزیروں کے رہنے والے تھے جو سمندر سے مصر اور دیگر ممالک پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق رامسیس دوم کے اقتدار کے دوسرے برس سے ہی سی پیپلز نے مصر پر حملہ کیا تھا، جنہیں رامسیس دوم نے بہترین جنگی حکمت عملی اپنا کر شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور ان حملہ آوروں سے متعلق مصر کے اس بادشاہ نے اپنے احوال میں لکھا تھا کہ وہ ہیٹائٹس کے اتحادی تھے۔ رامسیس دوم نے انہیں جس انداز سے شکست دی تھی وہ قابل ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران فرعون نے سی پیپلز کو جال میں پھنسانے کے لیے ایک چھوٹی بحری دستے کو دریائے نیل کے اس مقام تک آنے دیا جہاں سے دریا سمندر میں داخل ہوتا ہے۔ سی پیپلز مصریوں کے اس چھوٹے قافلے کو دیکھتے ہی سمندر سے اپنے جہاز لے کر ان پر جپٹ پڑے، لیکن شکار جال میں پھنس چکا تھا۔ جب وہ دریا میں مصر کے چھوٹے بحری بیڑے کو ترنوالا سمجھ کر اس سے نبرد آزما ہوئے تو رامسیس دوم نے ہر طرف سے بھرپور قوت سے حملہ کر کے ان کے جہاز ڈبو دیے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس جنگ میں سی پیپلز کے بیشتر حملہ آور مارے گئے تھے، بچنے والوں کو قیدی بنا کر مصر کی فوج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ چلیے اب رامسیس دوم کی جانب سے طاقتور ہیٹائٹس کے خلاف براہ راست کی جانے والی فوجی مہمات پر بات کرتے ہیں۔ مورخین کے مطابق اس نے ہیٹائٹس کی ایک ماتحت ریاست کنعان کے خلاف فوجی چڑھائی کی تھی۔ کنعان اس زمانے میں فلسطین کے علاقے میں موجود ریاست تھی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق رامسیس دوم کی یہ فوجی مہم کامیاب رہی اور وہ جنگ سے ڈھیر سارے خزانے اور ہیٹائٹس کے شاہی گھرانے کے قیدیوں کے ہمراہ مصر لوٹا تھا۔ لیکن یہ اس فرعون کی مشہور ترین جنگیں نہیں تھی۔ اس کی سب سے مشہور جنگ کو قادیش کی جنگ یا بیٹل آف قادیش کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی بڑی جنگ جو شام میں موجود قادیش نامی شہر کو لینے کے لیے لڑی گئی تھی۔ یہ شہر پہلے مصر کے قبضے میں تھا مگر بعد میں ہیٹائٹس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ فرعون کا منصب سنبھالنے کے بعد رامسیس دوم اس شہر کو ہیٹائٹس سے ہر قیمت پر واپس لینا چاہتا تھا۔
1274 قبل مسیح میں اس نے 20,000 جوانوں اور 2,000 گھوڑا گاڑیوں کے ساتھ قادش کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں رمیسس دوم دشمن کے جال میں پھنس گیا تھا، مگر بہادری سے لڑتے ہوئے اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر وہ دشمن کے دھوکے میں کیسے آیا تھا؟ ہوا کچھ یوں کہ رمیسس دوم نے جنگ کے لیے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ فوج کے جس حصے کی وہ قیادت کر رہا تھا وہ ایک الگ مقام پر تھا، جبکہ باقی فوج نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت دیگر اطراف سے آنا تھا۔ شہر کی جانب پیش قدمی کے دوران جس جگہ رمیسس دوم کی فوج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد مصریوں نے ہائٹائٹس کے 2 سپاہی پکڑ لیے۔ جب ان پر تشدد کر کے اہم راز اگلوائے گئے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی فوج ابھی شہر سے دور ہے۔ فرعون رمیسس دوم نے شہر کے نہتا ہونے کی معلومات پا کر اپنی فوج کے باقی حصوں کا انتظار کیے بغیر جلد بازی میں قادش کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا اور حملہ کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق جب فرعون رمیسس دوم اپنے 20,000 سپاہیوں اور 2,000 جنگی گھوڑا گاڑیوں کے ساتھ شہر کے قریب پہنچا تو وہاں ہائٹائٹس کی بڑی فوج بھرپور تیاری کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ ایسی فوج جس میں 40,000 سپاہی اور 3,000 جنگی گھوڑا گاڑیاں تھیں، وہ دشمن کی تباہ کن چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے فرعون اور اس کی فوج پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ دراصل دشمن کے جن سپاہیوں کو پکڑ کر ان سے جبری معلومات لی گئی تھی وہ ہائٹائٹس کی جانب سے بھیجے گئے تربیت یافتہ جاسوس تھے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت فرعون کو غلط معلومات دے کر جلد بازی میں حملے کے لیے دانہ ڈالا اور فرعون جال میں پھنس گیا۔ مورخین کے مطابق فوج کے چھوٹے حصے کے ساتھ ہائٹائٹس کے دھوکے میں آنے کے بعد فرعون کا خاتمہ اور شکست یقینی تھا، مگر وہ اپنی انتہائی بہادری سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کی فوج کے باقی حصے میدان جنگ تک پہنچ گئے۔ جب مصر کی بقایا فوج نے بہادری سے لڑتے فرعون کو جوائن کیا تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فرعون میدان جنگ میں ہائٹائٹس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین فتح تھی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا نے اس پر لکھا ہے کہ فرعون رمیسس دوم نے اس لڑائی میں بڑی فتح کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے چکا تھا، مگر یہ لڑائی اس کی ہار اور موت میں بدلنے والی تھی۔ فرعون کی جانب سے بیان شدہ ذاتی احوال کے مطابق جنگ میں اس کی بہادری، اطمینان اور خداؤں کا احسان تھا۔ وہ حالات کا رخ دشمن کی جانب موڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ جنگ کون جیتا تھا؟ کیا فرعون شہر واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ مورخین کے مطابق اگرچہ رمیسس دوم دشمن کی چال میں پھنس کر موت اور شکست کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس کی بہادری اور فوج کے باقی حصوں کی بروقت آمد نے میدان جنگ کو مصر کی فتح میں تبدیل کر دیا۔ تاہم وہ جنگ کا اصل ہدف یعنی قادش شہر حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جنگ کے بعد جہاں فرعون نے مصر میں وسیع پیمانے پر اپنی جنگ کی تشہیر کرائی، وہیں ہائٹائٹس بادشاہ وٹیلس نے بھی یہ کہہ کر فتح کا دعویٰ کیا کہ اگرچہ میدان جنگ میں مصر جیتا مگر وہ قادش شہر حاصل کرنے میں ناکام رہے، اس لیے اصل فاتح ہائٹائٹس تھا۔ غیر جانبدارانہ تبصرہ کرنے والے مورخین کے مطابق اس لڑائی میں کسی فریق کو حتمی فتح نہیں ملی تھی، اس لیے اسے بے نتیجہ جنگ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس بڑی جنگ کے بعد 16 برس تک مصر اور ہائٹائٹس کے مابین حالات کشیدہ رہے، جہاں تک کہ دونوں ممالک کے حکمران اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مزید خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1258 قبل مسیح میں فرعون رمیسس دوم اور اس وقت کے ہائٹائٹس بادشاہ ہاٹوسیلیسوم نے امن معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت جہاں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو وقت کی عظیم طاقت تسلیم کیا، وہیں طے پایا کہ اگر دونوں ممالک پر کوئی بیرونی یا اندرونی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے گی۔ اسکالرز کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ میں دو ممالک کے مابین ہونے والا سب سے اولین معاہدہ تھا۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق اس امن معاہدے کی اہمیت کے پیش نظر اس کی ایک نقل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوستو، مصر کے اس عظیم فرعون کے کارناموں کا احوال صرف یہی تک محدود نہیں، اس کے اور بھی بہت سے اہم اقدامات ہیں جو تاریخ کے اوراق میں اس کی شہرت کا سبب ہیں۔ آخر فرعون رمیسس دوم کے وہ اہم اقدامات کیا تھے، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔